اگر کسی کو گھٹنوں کا مرض ہے، تکلیف ہے، کمر میں درد ہے، تو وہ سائڈوں پہ جو ہے نا یہ کنارے پر کرسیاں رکھ لے، وہاں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کسی کو تکلیف ہو تو وہ وہاں بیٹھ جائے، انہی سائڈ پہ جو ہے نا اس طرح یہ حلقہ بنا لینا۔ اگر لوگ کرسیوں پہ بیٹھیں تو یہ طریقہ ہمارے مشائخ کا ہے کہ سائڈوں پہ جو ہے نا کنارے پر وہ کرسیاں لگا لیں، تاکہ کسی کو تکلیف ہو تو تکلیف بڑھے نہ۔ اگر کسی کو ہے تو اٹھ کر جو ہے، پچھلی دفعہ بھی ایک ساتھی جو ہے وہ تکلیف میں تھا، بتا رہے تھے کہ ہم کمر جو ہے، کمر میں درد ہے، موروں کا مسئلہ ہے، تو یہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، سب کو راحت پہنچائی جائے۔ تو یہ بہترین جو ہے طریقہ، بلکہ کرسیاں رکھ دی گئی ہیں، وہ بھی ادھر بھی رکھی ہیں، ادھر بھی میں نے کہا ایک دو رکھ دی پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہے۔ بس آنے والوں کا اکرام ہو، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے، دوسروں کی راحت کے لیے آدمی وقف کر دے گا تو اللہ اس زندگی میں برکت ڈالے گی۔ اصل میں ہم نے آج جینا مرنا سیکھا نہیں ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اللہ اس کے جینے میں برکت فرما دیتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے مرتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتے ہیں، اس کی عظمتوں کو، عظمت کا جھنڈا اونچی ہوتا ہے۔ دنیا سے چلے گئے پھر بھی اللہ ان کو عزت دیتے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں کہ بزرگان دین کا نام ہم لیتے ہیں، یہ لوگوں کے خیر خواہ تھے، مخلوق کے خیر خواہ تھے، دعائیں کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، تو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی ان کے ناموں کو اللہ نے عزت بخشی ہے۔ اس لیے میرے ذہن میں پچھلی دفعہ آیا تھا، بھائی بعض لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہاں یہی سیکھنا ہے، اپنے جوتوں کا خیال کیا جائے جاتے ہوئے، ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح اپنی زندگی بنا لی جائے۔ دیکھو جماعت کی نماز ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ امام صاحب کمزور کو دیکھے، کمزور جو ہے جتنی قرات سن سکتا ہے اتنی سنائے۔ اگر 100 آدمی تندرست ہیں، 2-3 کمزور ہیں، تو فرمایا یہ 2-3 جو ہیں اس جمہوریت نے یہاں اقلیت جو ہے، کمزور جو ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ یہ ہمارا دین کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاث علی خصال، حب نبیکم و حب آل بیتہ و قراءۃ القرآن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جیسے عیسوی ہے انگریزی تاریخ، تو پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری سب کو پتہ ہے کہ عیسوی انگریزی مہینہ پہلا مہینہ جنوری ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ تو اسلامی سال کا اس کو کہتے ہیں ہجری، وہ ہے عیسوی،
تو اسلام میں ہجری کے 14 سن کون سا ہے جی 44، یعنی یہ ہجری ہے، اور ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم کے یعنی شروع سے شروع ہوتا ہے، یعنی محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے سال کا، اور ہجری کس وقت شروع ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کو بلایا، اپنے رفقاء کو، صحابہ کو بلایا کہ تاریخ مسلمانوں کی کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ ہر قوم کا ایک قوم کی تاریخ ہوتی ہے، تو ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہو؟ مشورہ کیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ ولادت سے شروع ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہو جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جب وحی نازل ہوئی تھی، بعثت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں سے شروع ہو جائے۔ فرمایا یہ تو پہلے بھی لوگوں نے جو ہے یہ تاریخ تو پہلے بھی انبیاء کی ہے۔ کسی نے معراج کا بتایا، مختلف یعنی مشورے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا بتاؤ اسلام کو قوت کب حاصل ہوئی؟ اسلام کو قوت کب حاصل ہوئی؟ تو سب نے بتایا کہ ہجرت سے۔ فرمایا پھر یہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ جب کوئی کہے کہ فلاں ہجری، ان کو ہجرت یاد آ جائے کہ مسلمانوں نے دین کے لیے شہر بلادری، اپنی زمینیں جائیداد سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں آ جائے۔ دین کو نہیں چھوڑا، شہر کو چھوڑ دیا، بلادری کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، لیکن یہ ہے کہ دین کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہماری جو تاریخ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے لیے جو کچھ کرنا پڑے، قربانی دینا پڑے دے دے، لیکن دین کو نہ چھوڑے۔ اور پہلا مہینہ یہ محرم کا ہے، اور اسی محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ مصلی رسول پر آپ پر وار کیا گیا، آپ مسجد نبوی میں گرے، خنجر سے وار کیا ظالم نے، فیروز ابو لؤلؤ۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ پر دوسرے صحابی نے آ کے نماز پڑھائی۔ تو قیامت کے دن یہ مصلی رسول یہی گواہی دے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نیا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا ایسے دجال پیدا ہوں گے، آپ نے ان کی گنتی بھی بتائی، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، فریبی ہوں گے، اور وہ ہوئے ہیں، ہو سکتا اور بھی ہوں، لیکن اللہ ایسے فتنوں سے تمام مسلمانوں کو بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو، پوری امت مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ کل قیامت کے دن
ہم انہی کا کلمہ پڑھتے ہوئے میدان معاشر میں جائیں، قبر سے اٹھیں تو یہی کلمہ زباں پہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا سے بھی جائیں تو یہی کلمہ نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کی رفاقت میں جبل عود پہ تشریف لے گئے، جو عود کا پہاڑ ہے۔ ابھی ہم گئے تھے، دیکھا تو ذہن میں آ رہا تھا کہ اس پہاڑ کو حضور نے بھی دیکھا ہے سب۔ اگر بلال کو شان ملی ہے تو پہاڑ کو بھی شان تو ملی ہے رضی اللہ تعالی۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دور اگر کوئی اولیاء کو دیکھتا ہے، ثواب ہے اولیاء کی زیارت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو دیکھنا اس سے بھی افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں اس لیے کہ ان پتھروں پر حضور کی نظر پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں بھی پڑی اس چیز کو شان مل گئی۔ یعنی مدینہ منورہ ایسا مقدس شہر ہے کہ وہاں کی خاک میں بھی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عود پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو عود پہاڑ وجد میں آ گیا، ہلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عود ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، یعنی اپنا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور عمر رضی اللہ تعالی، عثمان رضی اللہ تعالی۔ فرمایا دو شہید تجھ پر ہیں، تو فوراً ہی عود پہاڑ رک گیا۔ فرمایا عود ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عود سے محبت کرتے ہیں۔ سے پتہ چلا کہ یہ مخلوق جو ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بے شعور ہے، یہ بھی اللہ والوں سے محبت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہے، ان کے رفقاء کی، کتنے ان کے ساتھ جو ہے آپ کے رفقاء تھے، ساتھی تھے۔ یہ بند کر دیں گے، میری تصویر نہ بنے۔ تو ان کو شہید کیا بے دردی سے۔ کیوں کیا؟ حکومتوں کے پیچھے، حکومت کے پیچھے آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقاء کو، اہل بیت کو ستایا گیا اور شہید کیا گیا۔